علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. برادران اسلام، روزے کو جو اللہ نے فرض فرمایا اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اگر تم روزہ رکھو گے اور روزے کے تقاضوں پر چلو گے تو تقوی آ جائے گا. اور گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت سے اور دوستی سے متعلق یہ بات فرمائی کہ جو میرے ولی ہوں گے ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے سے کیا بات بندوں سے چاہیے، یعنی وہ اہل ولایت سے بنانا چاہتے ہیں. ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ولایت ہے، دوستی ہے، لگاؤ ہے قلبی، وہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. چونکہ کامیاب انسان اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو پھر غیر اللہ سے ہے، اور غیر اللہ سے جب یہ تعلق ہوگا تو وہ شیطان سے ریلیٹڈ ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کا اللہ سے نہیں ہوگا تو پھر شیطان سے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سے بھی نہیں ہے اور شیطان سے بھی نہیں. اسی واسطے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. ظلمتیں بہت سی ہوتی ہیں، اس لیے ظلمات جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس میں وحدت ہے، اس لیے اس کو نور ایک ہی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ظلمتوں سے نکال کر اللہ پاک نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا. جو ایمان والے نہیں ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہوتا ہے، ان کے ولی طاغوت ہیں. اور ان کا بھی کام ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں کی طرف لاتے ہیں. اور وہ ظلمت کوئی ایک چیز نہیں ہو تو بے شمار ہیں، بہت سی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ظلمت کی طرف لائیں گے. ظلمت معصیت کی بھی ہوتی ہے، ظلمت شرک کی بھی ہوتی ہے، کفر کی بھی ہوتی ہے، بدعت کی بھی ہوتی ہے، غفلت کی بھی ہوتی ہے. ظلمت کوئی ایک نہیں ہے. ظلمت تو فتنوں کی ہوتی ہے، ضلال کی ہوتی ہے، غوائب کی ہوتی ہے. ظلمتوں کی تو کوئی لمٹ نہیں. جس کا ولی شیطان ہوگا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ یہ نور سے نکلے اور ظلمتوں کی طرف جائے. اور جس کا ولی رحمان نہیں ہے اس کا ولی پھر شیطان ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر ایمان والے کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت مل جائے. عام نسبت اللہ نے اپنے کرم سے دے دی ایمان کی نسبت سے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان ہے ان کے پاس ولایت ہے. جو اہل ایمان ہے ان کو ولایت حاصل ہے. مگر یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ولایت عامہ ہوتی ہے اور ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے. ولایت عامہ ہر ایمان والے کو ایمان کی بیس پر حاصل ہے.
ولایت خاصہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے کو خصوصی طور پر چاہنا اور قدر کرنا اور اس کو اپنی طرف منسوخ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں اس کو شامل کرے، اللہ کے مخلص بندوں میں اس کو شامل کیا جائے، خالص کیے ہوئے چنے ہوئے بندوں میں. الا عباد اللہ المخلصین، وہ بندے جن کو خالص کیا گیا ہے کہ پھر وہ غیر کے نہیں رہے، وہ اللہ کے ہو کر رہ گئے. تو یہ جو ہوتے ہیں ان کو ولایت خاصہ والے کہتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مومن جس جگہ پر ہے کوشش کر کے آگے بڑھے اور اس عمومیت سے ہٹ کر خصوصیت میں داخل ہو، اسپیشل تعلق اللہ سے بنائے. جتنی زیادہ آدمی اسپیشلٹی اپنے اندر لائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ چن لیا جائے گا، اتنا زیادہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہمارا یہ مقصود ہے اور روزوں سے بھی یہ مقصود ہے، کیونکہ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے امپاسبل ہے یا یہ کہ بالکل انہونی چیز ہے. نہیں، یہ تو سوچنا بالکل چاہیے ہے کہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو علماء حقانی گزرے ہیں، بڑے بڑے حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے بعد اولیاء امت ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کبھی آدمی کو خیال بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم کبھی ان کے مرتبے کو پائیں گے. نہ ہو سکتا ایسا، خاص طور پر صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں جا سکتا. مگر یہ ہے کہ ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہیں اس میں سے کوئی مرتبہ بھی بند نہیں ہے. یہ خاص بات ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ خود اس کو کافر بنا دے گا. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی اس کا پروف مانگے تو پروف مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو پاسبل سمجھ لیں. پروف مانگنے کا تو یہ مطلب بنتا ہے. دلیل بھی نہیں مانگ سکتے کہ بھائی کیا دلیل ہے تم یہ دعویٰ جو کر رہے ہو، تو دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے. تو ولایت تو بند ہے، ولایت کا دروازہ بند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہاں، یہ نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ولایت کے دروازے پورے معصوم ہیں. بزرگی کے دروازے اس میں کوئی درجہ بھی بند نہیں ہے اور قیامت تک بند نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کا رہنے والا ولایت حاصل نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم ادھر سے گزر رہے تھے، یا معلوم ہوا کہ بھائی شکایت ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو ہم لوگ ملنے کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے وہاں پر بیان کیا کیونکہ وہ یہاں آئے نہیں کبھی. اتفاق سے ادھر سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں کو پتا چلا، بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے بیان میں ایک عجیب بات فرمایا کہ یہاں تو ولایت سڑکوں پہ تقسیم ہو رہی ہے. آپ بولیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تو کس کو تقسیم ہوتا ہے؟ فجور تقسیم ہوتا ہے، بدتمیزی تقسیم ہوتی ہے، بے حیائی تقسیم ہوتی ہے. اس کا ایک سیکرٹ ہے. وہ تو اصل میں یہ ہے کہ جو چیز مشکل ہو جاتی ہے بندے کے لیے اس میں تھوڑا ایفرٹ بندے کا قبول کر لیا جاتا ہے. جس چیز کی آدمی کو ایکسرسائز کرنا زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اس راستے سے جلدی حاصل ہو جاتی ہے چیز. اگر آپ ایک ایسے ماحول میں ہوں جہاں دینداری، پردہ، احتیاط، خواتین پوری پردے کے اندر ہیں اور جناب ماحول پورا انوائرمنٹ پورا ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی خاص بے خود حرکت کریں گے تو خود ہی شرما جائیں گے اور لوگ سارے تھو کریں گے، تو وہاں آدمی ویسے بھی بن کے رہتا ہے نا. اب نہیں بنے گا تو لوگ خود کریں گے اس کو. جہاں ہر قسم سے اوپن ہے چیز اور جہاں رکاوٹ ہے قدم قدم پر، اگر ایک آدمی وہاں اپنی نظر بچا دے گا تو اس کی ایکسرسائز میں، اور جو کبھی کبھی ہفتوں مہینوں میں کسی نامحرم پہ نظر پڑ سکتی ہے، اس کی نظر بچانے کی ایکسرسائز میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایک دن میں 50 مرتبہ وہ کام کرے گا جو اس کو مہینے میں بھی 50 مرتبہ میسر نہیں آئے گا. اور جتنی زیادہ آدمی کی ایکسرسائز بڑھ جائے گی، مجاہدہ بڑھ جائے گا اس میں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ میں رہنے والے اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، یہ مطلب نہیں ہے. ہاں مشکل ضرور ہے، کیونکہ نفس کی مخالفت کرنا، نفس کو کاٹنا عام حالات میں مشکل ہے تو خاص حالات میں زیادہ مشکل ہے. لیکن ہمت والے کے لیے ان خاص حالات میں بہت آسان ہے. اور اس کا ایک آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو یہاں ظاہری دینی رجحان کی طرف چلتا ہے تو وہ کتنا پختہ چلتا ہے، ایک دم بڑھ جاتا ہے. جو نوجوان بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، عام ماحول کے بچے، گھر میں بھی کوئی پہلے سے انوائرمنٹ نہیں، لیکن جب ان کا رجحان دین کی طرف ہو رہا ہے تو جب وہ کتنے مضبوط ہیں اپنے دین کے اندر، کتنے پختہ ہیں، کتنے سنتوں کے پابند ہیں.
شرم ان کو کوئی شرماتے نہیں ہے اپنے دوستوں سے، کسی ملامت کرنے والے کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بس ہے دل میں بات ہمارے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے خیر انسان اپنے اندر اس کی ایک صلاحیت رکھتا ہے، شر اس کی ایک صلاحیت رکھتا ہے، جس کو غذا ملتی ہے وہ چیز ترقی کر جاتی ہے. اور ایک اصول اور ضابطہ اور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. قیامت کے قریب فتنے انسانوں کے دلوں پر ڈالے جائیں گے، اور ایسے ڈالے جائیں گے جیسے چٹائی کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، بلائی جاتی ہیں. چٹائی ایک تو یہ کارپیٹ ہے اپنی، اور ایک اپنے پاس جو ہوتی ہے چٹائی جو بچھانے کے لیے عام جنرل ہوتی ہے، کھجور کی پتیوں سے اور دوسری پتیوں سے بنائی جاتی ہے. تو جیسے چٹائی کی پتیاں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، ایک خاص انداز میں مرج ہوتی ہیں، ملائی جاتی ہیں، ایسے فتنے جو ہیں وہ انسانوں کے دل میں آئیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فتنہ نہیں ہوگا، کئی ہوں گے، اور غیر مربوط نہیں ہوں گے، مربوط ہوں گے، ریلیٹڈ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. وہ سارا کا سارا مل کے جیسے پتیاں الگ الگ ہو کے ایک پورا کارپیٹ بنتا ہے، ایسے وہ فتنے مل کے ایک پوری چادر بن رہے ہوں گے ایمان کے لیے، دین کے لیے روکنے کی. تو تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فمن انکرہ نکتت نکتۃ بیضاء. جو آدمی فتنے سے اپنے کو بچائے گا تو اس کے دل میں ایک روشنی آ جائے گی. دوسرے سے آئے گا تو چونکہ دوسرا اس سے ریلیٹڈ تھا تو اس کے دل کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. تیسرا اس سے ریلیٹڈ تھا تو یہ اس سے بھی بچا تو اس کے دل کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. تو جیسے ایک چٹائی کی پتیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جب آدمی ان کو منکر سمجھے گا، ان سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس سے غیر مانوس بن کے رہے گا، تو ٹھیک اسی طریقے پر ایک نور کی چادر بھی اس کے دل کے اندر بننی شروع ہو جائے گی. ایک نور کی کارپیٹ اس میں الگ بننی شروع ہو جائے گی. ادھر فتنے کی چادر ہے، ادھر نور کی چادر بننی شروع ہو جائے گی. ومن عرفها نکتت نکتۃ سودا. اور جو آدمی فتنے سے مانوس ہوگا تو سیاہ نقطہ اس کے دل میں آ جائے گا. ایک فتنے سے متاثر ہوا، ایک سیاہی آ گئی، دوسرے سے متاثر ہوا، دوسری آ گئی، تیسرے سے متاثر ہوا، تیسری آ گئی. تو ظلمت کی ایک چادر وہاں جو بلڈ ہوتی رہے گی. حتی تکون القلوب کالقلبین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ دل انسانوں کے قیامت کے قریب 2 دلوں میں بڑھ جائیں گے. ہوں گے ہزاروں لاکھوں دل، لیکن بنیادی طور پر 2 ہی ہوں گے. وہ یا تو بیاض خالص ہوں گے، یعنی ایک دم منور ہوں گے. بے شمار فتنے ہیں، لیکن آدمی کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت سے بھرا ہوا ہے. غیر اللہ اس کے دل سے نکلا ہوا ہے، غیر کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، گناہوں کی نفرت اس کے دل کے اندر ہے، بندگی کا جذبہ اس کے اندر ہے، اتباع سنت کا جذبہ اس کے اندر ہے. سب کچھ پوری دنیا اندھیر ہے، لیکن اس کا دل روشن ہے. اس نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے دل ہوں گے. جتنا فتنہ بڑھے گا اتنا اس کا نور ایمان بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ اس سے بچ رہا ہے. تو یہ اس سے متعلق ہے کہ کیونکہ جب فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی کو مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور جب آدمی قدم قدم پہ مجاہدہ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ولایت آسان کر دی جاتی ہے، کیونکہ بھائی بیچارے کو مشکل بہت ہوگی. کیونکہ جب ولایت میں 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک بندے کو محنت کرنے کا ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کی طرف سے بندے کو چن لینے کا ہوتا ہے. کہ محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی محنت کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اس سے متعلق فرما دی. تو اصل ولایت بزرگی جس کو بولتے ہیں نا، یہ اس دوسرے سبجیکٹ کو بولتے ہیں کہ بندہ محنت کرتے کرتے اس اسٹیج پر آ گیا کہ اللہ نے اس کو پسند کیا. وہ آخرت میں اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا، کیونکہ دنیا میں اب وحی کا سلسلہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں بتایا جائے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، مگر اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. تو وہ چیز اصل ہے، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن ایسی کوشش کرنا کہ اس کوشش سے وہ کوشش ان کو پسند آ جائے اور وہ اس بندے کو اپنے محبوبین میں شامل کر لیں، یہ بندے کو اس کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. وہ ادھر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کوشش پر ہوتا ہے. یہ کوشش کہیں آسان ہوتی ہے، کہیں مشکل ہوتی ہے، کسی کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے. جب بندوں کے لیے مخالف ماحول زیادہ ہوتا ہے اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی طرف کشش کر لیتے ہیں، اس کو جذب دے دیتے ہیں
اس کو جذب کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں لوگوں کے پاس، کہ بندہ جو ہے بس یعنی ان کی طرف سے ایک محبوبیت ڈال دی جاتی ہے اور ایک چاہت ڈال دی جاتی ہے اور ایک بے چینی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں اور اللہ کی مرضی کے لیے بے چین رہتا ہے، اور اللہ کی مرضی کا کوئی کام اس سے ہو گیا کہ اتنا خلق اس کو ہوتا ہے، اتنا خلق ہوتا ہے جس کی جب تک وہ اللہ کو راضی نہ کرے توبہ کر کے اس وقت تک اس کو چین سکون نہیں ملتا، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آسانی سے بھی مرحمت فرماتے ہیں، کبھی بہت محنت سے بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے بادشاہ کے گھر کے پاس سے، بادشاہ بالا خانے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو پہچانتا تھا، اس کو خواہش ہوئی کہ ان سے ملے بات کریں، تو بالا خانے پہ سے بادشاہ نے سلام کیا اور اس کے بعد کہنے لگے حضرت اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آ جائے، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اوپر دیکھ کے کہا کہ بھائی میں نیچے جا رہا ہوں، آپ اوپر ہیں، ہم کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے بس میں انتظام کرتا ہوں۔ اس زمانے میں جو لفٹنگ سسٹم تھا اس نے جھولا چھوڑا، وہ اس میں بیٹھ گئے، اس نے کھینچ لیا، اوپر پہنچ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ تو پہلے کے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے تو اس میں ان میں بھی خدا کا خوف ہوتا تھا اور وہ بھی تلاش کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی جائے، بزرگوں سے نصیحتیں لی جائیں، دعائیں لی جائیں، ہدایات دی جائیں۔ تو پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہوں اور کچھ تھوڑا سا اپنی نسبت بڑھانا چاہوں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ کا قرب تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کہ مجھے آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو آپ نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کے دروازے کے پاس سے گزرنا تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ پر میری نظر عنایت تھی، یعنی مجھے میرے ساتھ متنظر ہے، آپ کو اچھا گمان ہے، آپ نے چاہا کہ میں آپ سے ملوں تو اس کی صورت تو آپ کی طرف ہی بننے والی تھی، ورنہ میں تھوڑے مجھے دربان جانے دیتے۔ وہ تو آپ نے چاہا، آپ نے آواز دی، آپ نے چاہا، آپ نے رک چھوڑی، آپ نے چاہا، آپ نے اس کو کھینچ لیا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو بندے کو یہ چیز ملتی ہے، لیکن بندے کو جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے کے چکر کاٹنے ہوتے ہیں، سامنے سے گزرتے رہنا پڑتا ہے، آمنے سامنے آتے رہنا پڑتا ہے۔ اور جو حسن زن والے بیسس ہیں جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کو ان کے ساتھ حسن زن ہے وہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو خامخواہ تو کسی کے ساتھ حسن زن نہیں ہوتا نا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، فلاں ہیں، کچھ ان کے کردار ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے اوصاف ہیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات پائی جا رہی۔ تو یہ ہے بات کہ ہماری طرف سے کوشش ہونی ضروری ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ روزے کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اب ہمارے اندر تقویٰ ہے، تقوی کے معنی اللہ کا ڈر اور لحاظ آنا، اور جس میں جتنا تقویٰ آتا ہے وہ اتنا بڑا ولی ہوتا ہے، کیونکہ ولی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ ہمارے لیے انہونی ہے اور بالکل ایک انوکھی چیز نہیں۔ قرآن پاک میں صاف ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی والے رہیں، کانوا یتقون استمرار کو بتا رہا ہے، یہ ایک آدھ مرتبہ اللہ سے ڈر کے رہ جانے کا نام نہیں بلکہ اس کے اندر استمرار ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کی فکر ہونا اور بچنے کا مجاہدہ کرنا، کچھ میں کر لے کچھ میں نہ کر لے تو پھر وہ آدمی تقوی والا نہیں کہہ جاتا۔ تھوڑا کھانا اچھا ہے، اس میں 2 مکھیاں پڑی ہوئی ہیں تو کھانا اچھا نہیں کہیں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ 2 چاول کے برابر تو 2 مکھیاں، بقیہ پلیٹ تو پوری بریانی کی ہے، وہ 2 ہی مکھیاں پورے چاول کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ناقابل استعمال کیا ہوا ہے، تھوڑی سی خراب کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو تقوی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچنے کی فکر ہونا اور سب احکام پر عمل کرنا۔ ایک آدمی نے روزے رکھے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کسی نے نماز پڑھی لیکن روزہ نہیں رکھتا، نماز اور روزہ دونوں کیے لیکن زکات اس نے نہیں نکالی، زکات بھی اس نے دے دی لیکن حج اس پر فرض ہو چکا ہے ابھی تک گیا ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں گیا؟ ٹھیک ہے عمر میں فرض ہے، ایک مرتبہ جب بھی جائیں گے تو وہ فرض ہی ادا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، جب بھی جائیں گے آپ تو آپ کے ذمے کو یہ بات نہیں رہے گی کہ تجھے فرض ہو کے 10 سال ہوئے کہ تو اب کیوں آیا، یہ بات پھر اس کا بھی گناہ نہیں ہے۔ اب رہیں گے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی، بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر 10 سال سے پہلے موت آ گئی تو یہ ہائی رسک ہے۔ یہ موت اگر آ گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، بغیر حج کے اگر مر گیا۔ حج فرض ہے اور پھر عذر بھی نہیں ہے کچھ اور نہیں کیا اس نے، بہت خطرناک چیز ہے۔ جب بھی آپ ادا کریں گے جب ہی وہ ادا ہوگا، کہ عمر میں ایک ہی مرتبہ وہ فرض ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد میں ڈیلے کرنا جو ہے نا یہ انتہائی رسک ہے، ہائی رسک ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ موت آ گئی تو دین اسلام کا بنیادی رکن بہت ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو حج کو نہیں مانے گا تو یعنی اس کو یہ نہیں فرمایا کہ جو حج کو نہیں مانے گا، یہ فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بے نیازی، ضرورت نہیں، اس کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یمنعہ من الحج حاجۃ واحدہ، جس آدمی کو حج سے کوئی حاجت واحدہ اور عذر اور مرض مانع نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے، پھر وہ مر جائے، فلیمت ان شاء یہودیہ و ان شاء نصرانیہ، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو جو احکام ہے ایک ایک چیز کو معلوم کرنا اور جاننا اور اس پر عمل کرنے لگ جانا، اور جتنا مخالف ماحول ہوگا دین پر چلنے میں رکاوٹ کا، جو آدمی اس میں جتنی زیادہ کوشش کرے گا وہ اتنا جلدی نیک بنے گا اور اتنا جلدی اللہ کے محبوبین میں آ جائے گا اور اتنا جلدی اس کو ولایت کا مرتبہ مل جائے گا۔ یہ ایسی ہے کہ ہم پانی نکالتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر بورنگ کے ذریعے سے، کہیں 60 فٹ پہ پانی آتا ہے، کہیں 70 پہ آتا ہے، کہیں 100 پہ آتا ہے، کہیں 200 فٹ پہ آتا ہے، کہیں 500 فٹ پہ آتا ہے۔ ہر آدمی کے دل کی جو استعداد ہے، جو کیفیت ہے، وہ الگ الگ ہے۔ اس مجاہدے کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی رابطہ اس سے قائم کرنے والے ہیں اور اپنے مخصوص بندوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہے۔ نرمی مانگنا ہمارا کام ہے، مجاہدے میں لگے رہنا ہمارا کام ہے۔ اگر ایمان کے اندر پختگی اور رسوخ اور تقوی کے اندر پختگی اور رسوخ کی طرف ہمارا رجحان چل پڑے اور ہم حلال حلال کی تمیز میں محتاط ہوں، خدا کا خوف آنے لگے، تو جو روزے کا مقصود ہے وہ قائم ہوگا۔ اس کی بنیاد بنی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ بنیاد بنانے سے تو گھر بن نہیں جائے گا نا، بنیاد بنانے کے بعد تو آپ کو کنسٹرکشن کا کام اور کرنا ہے اور آج کام لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو جتنے دین کے کام ہوتے ہیں، فرائض ہیں، ان سب کو اختیار کرنا اور جو گناہ ہے ان سے بچنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ اللہ کی سنت، اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت دے گا۔ حق تعالیٰ شان ہم سب کو اپنی ولایت فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھی۔